اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، سادات اعظام، ذکر مظلوم کربلا، ذکر غریب زہرا، امام بارگاہ ایوان عبد المطلب بالکل شروع ہے۔ تمام سادات اگے مومنین اگے اپیل ہے کہ ذکر پا کے شامل ہو کے ثواب درائن حاصل کرو۔ ہن تواڈے سامنے عمل علامہ عمل با عمل جناب ظہور حسین نجفی صاحب آپ سرگودا خطاب فرمائیں گے، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور انہاں تو بعد منتظر ذاکر اہل بیت قاری القصائد جناب منتظر مہندی صاحب آپ لاہور خطاب فرمائیں گے۔ جڑے بندے باہر تشریف فرمانے برائے مہربانی بارگاہی تشریف لائے آؤ اور ذکر پاک آ کر سنو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكریم ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات۔ نہایت ہی معزز محترم سامعین گرامی قدر، خداوند عالم نے جتنی مخلوق خلق فرمائی ہے، اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کوئی مخلوق اس انسان سے اشرف اور افضل نہیں، حتیٰ ملائکۃ اللہ جو عصمت قہریہ پہ فائز ہیں، جن میں گناہ کا تصور نہیں، اس پہ قرآن شاہد ہے۔ فرشتہ ہوتا ہی وہی ہے جو امر الہی پہ عمل کرتا ہے۔
یہ انسان اس سے بھی افضل ہے۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ افضل ہیں یا ملائکہ؟ فرمایا ملائکہ خدامنا و خدام محبینا، یہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں۔ یا علی، بلکہ اس صدی کے ایک بہت بڑے محقق ہیں ڈاکٹر رفیعی، بہت علمی شخصیت ہیں ایران میں ان کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے معصوم کی ایک روایت نقل کی کہ جب دو مومن بھائی آپس میں مسکرا کے ملاقات کرتے ہیں تو خداوند عالم کی ذات ان مومنوں کی مسکراہٹ سے فرشتے کو پیدا کرتی ہے۔ یہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ معصوم کی روایات میں غور کریں تو اس مومن کے اس تبسم کو صدقہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ صدقہ، کوئی ملنے آیا ہے، مانگتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے نا، جھڑکو نہیں، مسکرا کے ٹال دو، یہ بھی صدقے کا اجر رکھتا ہے۔ تو اپنی قدر کو پہچانو کہ آپ کی مسکراہٹ سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ معصوم امام محمد باقر علیہ السلام حضرت نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ہمارا محب اس طرح وضو کرے جس طرح قرآن میں نازل ہوا اور اہل بیت علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اذان کہے، اقامت پڑھے، نماز کی تیاری کرے، اللہ کا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے عرش کو چھوڑو، میرے اس بندے کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ سوچو، یعنی یہ انسان کس منزل پہ ہے۔ عرشی مخلوق کو حکم ہوتا ہے عرش کو چھوڑ دو، اس بندے کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ خدایا کتنی تعداد میں، فرمایا جتنے اس مومن کے عقیدہ ولایت کی وجہ سے دنیا میں مخالف ہیں، دنیا میں اتنی تعداد میں عرش چھوڑ کے اس کی اقتداء میں پڑھو۔ فضائل اذان و اقامت اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں لکھا ہے کہ مومن جب اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے نا، 2 صفیں فرشتوں کی اس کی اقتداء میں نماز پڑھتی ہیں، شمال اور جنوب تک ایک صف ہوتی ہے۔ لیکن کون جو وضو بھی اس طرح کر لیتا ہو، اذان اقامت بھی اس کو آتی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، تو جڑا نیڑے ہی نہ بنے تے پکا مومن۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، سب سے افضل یہ انسان ہے، کوئی اس سے بڑھ کے مخلوق میں افضل نہیں۔ اور اس مطلب کو
خداوند عالم نے ڈھیر ساری قسمیں کھا کھا کے بیان فرمایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ قرآن ہے، شاعری نہیں ہے. 4 قسمیں لگاتار کھائیں، تین، زیتون، طور سینا، وہذا البلد یعنی شہر مکہ جس میں میرے حبیب تم رہتے ہو، کہ ہم نے اس انسان کو بہت ہی حسین پیراہ میں خلق کیا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انسان بہت حسین ہے. باڈی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو بہت حسین ہے. اگرچہ جاہل لوگوں کے اپنے میرٹ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتر کو جے، پتر کو جے نہیں، یہ سوچ کو جی ہے. اس صورت کے بنانے میں تو اس مرید کا ارادہ ہے تو کو جی کیسے؟ یار قرآن سے دوری کی وجہ سے یقین کرو ہم ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو کفر ہوتے ہیں. کسی کی شکل و صورت میں عیب نکالنے کا مجھے حق نہیں. کیوں؟ یہ صورت بنانے والا خالق ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک وفی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تو اس کریم رب کا باغی ہو گیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اور کتنا حسین پیدا کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھے دنیا میں بھیجا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس ذات نے چاہا تجھے دنیا میں بھیجا. اگر میری صورت میرے اللہ کی منشا کے مطابق ہے تو مجھے اعتراض کا حق نہیں. کبھی کسی چیز کو کوجا نہ کہو، حق نہیں ہے. کیوں؟ بنانے والا خالق ہے اور اس نے اپنے ارادے سے. ہم جھلوں کو تو رنگ بھی پسند نہیں آتے نا، کالا ہے جی، یہ فلانا ہے جی. حالانکہ وہ ذات خود چیلنج کر کے کہتی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. وہ لوگو اللہ کے رنگ دیکھو، کون ہے جو اللہ کے رنگوں سے بہتر رنگ میں کسی کو رنگ سکے. چونکہ ہم قرآن سے مانوس نہیں ہیں، ورنہ قرآن نے سب حقائق کھول کے بیان کی. اور میں اپیل کرتا ہوں آپ بھائیوں سے کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن کو ضرور پڑھیں، ورنہ نہیں سمجھ آئے گی. افسانوں میں زندگی برباد ہو جائے گی. افسانوں میں کوئی مقرر نہیں، خطیب نہیں. مجھے یہ دوست بلاتے ہیں، آ جاتا ہوں، درد دل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، تقریر کے عنوان سے نہیں. میں دیکھتا ہوں قوم کی کیفیت کیا ہے. شاعر کی شاعری کو قرآن کی آیت سے مقدم سمجھتی ہے میری قوم. حقیقت ہے یہ. ایک جھلے شاعر نے کوئی شعر کہہ دیا نا،
پڑھا جائے گا، دھمالیں ڈالی جائیں گی، بے شک قرآن کے خلاف رہے۔ کاش ایسے شاعر ہوتے جو قرآن کے مطابق شاعری کرتے، پھر میری قوم کچھ سمجھتی۔ بہرحال میں حاشیے پہ نہ جاؤں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شے سے افضل ہے یہ انسان، اور اس کو خدا نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور ذرا سوچو، کیا اس خالق کو تیری اور میری عبادت کی ضرورت ہے؟ پیدا کرتا ہے عبادت کے لیے، کیا اس کو تیری اور میری عبادت کی ضرورت ہے؟ مولے متقیان ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ پڑھیں، خطبہ حمام، حضرت فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم۔ اللہ نے جب چاہا مخلوق کو پیدا کیا، جب چاہا، ان کی اطاعت اور بندگی کا محتاج نہیں تھا بلکہ غنی تھا۔ یہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، غنیاً عن طاعتہم، مخلوق کی اطاعت کی اسے ضرورت نہ تھی، میری عبادت کی اسے ضرورت نہیں، اس کی عبادت کرنا میری ضرورت ہے۔ اگر نہ کروں تو میں بندہ کیسے؟ عبادت کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ عبادت عبد کا عمل جو اپنے مالک کی رضا کے لیے ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبد سے، عبد کا معنی غلام، آج کل نہیں ہے، پہلے دور میں تھے کہ غلام ہوتے تھے جن کے مالک جس طرح ہم حیوانوں کے مالک ہیں وہ اسی طرح ہوتے تھے، بیچے جاتے تھے بازاروں میں غلام، لونڈیاں۔ تو وہ جو غلام ہوتا تھا نا، وہ بیچارہ نہ اپنے جسم کا مالک ہوتا تھا اور نہ ہی اپنی کمائی کا مالک ہوتا تھا۔ اور فقہ قاعدہ العبد وما فی یدہ لمولا، خود غلام اور جو کچھ اس نے کمایا ہے سارے کا سارا اس کے مولا اور مالک کا ہے۔ تو اس پہ لازم ہوتا تھا اس طرح حرکت کرے جو اس کے مالک کی مرضی ہے۔ ساڈے علاقے ایک پنجابی کہاوت ہے، وہ انج میں سائیاں دی مرضی۔ وہ ہم جٹ تھے نا، جب ہل چلاتے تھے، میں نے بھی چلائے، تو وہ ایک یعنی اس بیل کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تو نے اس طرح چلنا ہے جس طرح تیرا مالک چاہتا ہے۔ بندہ وہی بندہ ہے جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ وہ عبد نہیں۔ عبد یعنی بندہ، غلام، جس کا مالک کوئی ہے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ مولے متقیان فرماتے ہیں، یہ عام آیت تم پڑھتے ہو نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولے متقیان اس کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں کہ انا للہ کہنا دلیل ہے کہ ہم خود اپنے مالک نہیں، ہمارا مالک اللہ ہے۔ یا مولانا بیٹھے ہیں، شرح متعامل پڑھی تھی تو وہاں لام کا ایک معنی لکھا تھا نا کہ لام ملکیت کے لیے آتا ہے نا، المال لزید، یعنی یہ مال زید کی ملکیت ہے، انا للہ یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہے، یعنی ہم عبد ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو جب مالک وہ ہے تو پھر مرضی اسی کی، نہ میری۔
اور اسی کی مرضی کے مطابق جی لوں، میری ہر حرکت اور سکون، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو عبادت کہتے ہیں، فارسی اور ہماری زبان میں اس کو بندگی کہتے ہیں۔ بندگی کا معنی بھی یہی ہے، بندہ بننا، بندہ بننا۔ اگر آپ غور کریں تو بابے یاد آئے ہوئے بندہ بن، جملہ سخت ہوتا لیکن مقصد کیا تھا کہ جو تو حرکت کر رہا ہے یہ بندے والی نہیں، اگر تو بندہ ہے تو مالک کی مرضی کے مطابق حرکت کر۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، نہ کردم خلقی تا سودی کنم، کردم خلقی تا جودی کنم۔ فرماتا ہے میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا تمہیں کہ تمہارے پیدا کرنے سے مجھے کچھ فائدہ ہے، میں نے تو اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچاؤ۔ خدا محتاج نہیں تیری اور میری عبادت کا، ہم محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کر کے بندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ اس لیے کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، کوئی اور مقصد نہیں۔ تو میرے بھائیو، جب سے شعور سنبھالنا ہے، مرتے دم تک ہر وہی عمل کرنا ہے جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ایسے انداز میں سو کہ سونا بھی عبادت، دن میں ہے تو ایسے انداز میں حرکت کر کہ ہر قدم عبادت۔ عبادت سے نکلے گا بندگی سے نکل جائے گا، پھر بندہ نہیں رہے گا، گندا ہو جائے گا۔ گندگی سے بچنا ہے تو بندگی کرنا ہے، اسی بندگی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ہم محتاج ہیں۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ وہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تو وہ ہے کہ جس کو آسمانی مخلوق بھی سجدے کرتی ہے، زمینی مخلوق بھی سجدے کرتی ہے۔ میں 17 رکعتاں پڑھ کے مجھے جلیندہ ہی نہ پیا کہ مجھ جیسا تو عبادت گزار ہی کوئی نہیں۔ علم ترا انہیں نہیں نظر آندہ، اگر ترا ان آنکھوں سے دیکھنے کو کہیں تو، اگر ترا رائے سے ہو، یعنی جس کا معنی علم ہے، کیا تجھے اس کا علم نہیں ہے کہ تیرا خدا تو وہ ہے جس کو آسمان کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے اور زمین کی بھی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ پھر کچھ آسمانی مخلوق کو گنا اور کچھ زمینی مخلوق کو۔ آسمانی مخلوق کون کون سی سجدہ کرتی ہے؟ الشمس، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اب زمین کی بات آ گئی، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر، یہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، زمین پہ ہر چلنے والی شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دکھ کی بات ہے، پہلی ہر چیز گنی، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، شجر، ہر چلنے والی شے۔ جب انسان کی بات آئی تو کہا سارے نہیں، کچھ۔ دکھ کی بات ہے، جس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا سب جھکتے نا، سب نہیں جھکے، بلکہ اگلی آیت کا تتمہ ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، اس انسان میں اکثر ایسے ہیں جو سجدہ نہ کر کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟
سجدہ نہ کرنا خالق کو یعنی عذاب کا مستحق بننا. پس کر سجدہ تاکہ عذاب سے بچ سکے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کی حمد بھی بجا لاتی ہے، لیکن تم میں اتنا شعور نہیں کہ ان کی تسبیح اور حمد کو سمجھ سکو. کوئی شے نہیں جو اس کی تسبیح اور اس کی حمد بجا نہ لائے. سورہ رعد میں کیا فرماتا ہے؟ یسبح الرعد بحمدہ. یہ جو آسمانی بجلی کڑکتی ہے یہ کڑک اللہ کی تسبیح ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں کوئی سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر بھی نہیں ہے. یسبح الرعد، رعد یہ بجلی چمکنا کڑکنا، یہ اسی میں تسبیح بھی کر رہی ہے، بحمد اس کی حمد بھی بجا لا رہی. کوئی شے ایسی نہیں جو تسبیح نہ کرے، تو اس کو تیری اور میری عبادت کی کیا ضرورت ہے جس کی ہر شے عبادت کر رہی. جناب عیسیٰ علیہ السلام، صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ. بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، کہا چلو نماز استسقاء پڑھیں تاکہ باران رحمت ہو جائے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی نماز استسقاء تھی. اسلام میں بھی ہے. معصوم نے بالکل طریقہ بیان کیا ہے کہ 3 دن روزے رکھو، بدھ جمعرات جمعہ کو، اور پھر تیسرے دن نکلو، ہر بچے کو اس کی ماں سے جدا کرو. یہ نماز استسقاء کا طریقہ ہے. ہر بچے کو اس کی ماں سے جدا کرو، چاہے وہ انسان ہیں یا حیوان. حیوانوں کے بچے بھی ان کی ماں سے جدا ہو. او فریاد ہو روئے زمین پہ، بچے روئیں، مائیں تڑپیں، اسی سے اس کی رحمت میں جوش آتا ہے، بارش آ جاتی ہے. یہ معصوم نے فرمایا نکلو باہر، حتیٰ لباس کو بھی الٹا کر لو، پاؤں سے جوتے اتار دو، نماز عیدین کی طرح پڑھو، لیکن قنوت یوں نہیں، قنوت میں بھی ہاتھوں کو الٹا کرو. یہ نماز استسقاء کا طریقہ ہے. پڑھ لینا کم از کم. تو ہمارے ہاں تو جب بارش نہ ہو رہی ہو تو چند بدماش کھڑے ہو جاتے ہیں لفنگے چوک پہ، لیا پانی اور جو شریف گزر رہا ہے اس پہ پھینک دیا. یہ کہاں سے آیا؟ یعنی اتنا بھی پتہ نہیں کہ جب یہ کیفیت ہو تو حکم معصوم کیا ہے. یہ کام کرتے ہیں. پتہ نہیں اسلام میں تو یہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہندوؤں کا ہے کس کے باقیات ہیں کہ شریف آدمی گزر رہا ہے اس پہ پانی پھینکو جی میاں سی. نہیں، معصوم فرماتے ہیں نماز استسقاء پڑھو، روزے رکھو، ماں کو بچوں سے جدا کرو، وہاں جنگل میں جا کے نماز پڑھو. اگر نئی بارش آئی تو پھر ایسا کرو. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے حواریین کو ساتھ لے کر. صلوات پڑھے آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ نماز استسقاء جا کے پڑھیں. دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک چیونٹی ہے، کیڑی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنی وہ ٹانگیں ہلا رہی ہے، اپنی زبان میں کہہ رہی ہے، او میرے کریم اللہ، او میرے رحیم اللہ، بنی نو انسان کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہیں ملنا چاہیے، باران رحمت کو نازل کر دینا. میں نے تاریخ انبیاء میں یہی پڑھا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی دعا سنی نا تو اپنے حواریین کو کہتے ہیں چلو واپس. بھائی نماز استسقاء نہیں پڑھنی. فرمانے لگے تم سے پہلے اس کیڑی نے پڑھ لی ہے، بارش آ جائے گی.
آ گئی. تو ایک چیونٹی اپنے رب سے راز و نیاز کرتی ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، یہی اس کی تحلیل ہے. کوئی شے ایسی نہیں. چھپکلی کو دیکھ کے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں خدایا اس کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے ہم تھوڑے تھے. ارشاد فرمایا واہ موسیٰ، ابھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تھوڑی تیری عبادت کرتے تھے، موسیٰ دی کڑی لوڑ آئی. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں وہ غنی مطلق ہے، اس کو قطعاً تیری اور میری عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت کرنا میرے بندہ ہونے کا لازمہ ہے. اگر نہ کروں تو میں انسان ہی نہیں، پھر حیوان ہوں. پھر وہ دوسرا پہلو بھی بیان کیا، بندہ بنتا ہے مخدوم ملائکہ بنتا ہے، اور بندگی سے نکل جاتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. پھر یہ ڈھور ڈنگروں کی طرح ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اس لیے بندگی کر، اور بندگی میں لذت اس وقت آتی ہے جب معبود کی معرفت ہو، ورنہ عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں. یہی وجہ آپ تاریخ پڑھیں، جو ہستی جتنا زیادہ اس ذات کی معرفت رکھتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو جھکتی ہے. جو جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہے اتنا ہی اس ذات کی زیادہ عبادت کرتا ہے. یہی وجہ آپ انبیاء کو پڑھیں، اوصیاء کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی، خاصان خدا کے پڑھیں. ایک ایک رات پورے سجدے میں گزر جاتی تھی. یہ معصوم کی بات میں نہیں عرض کر رہا، غیر معصوم کی کر رہا ہوں. خواجہ اویس کرنی کا نام سنا ہے آپ؟ عاشق رسول اعظم اور شیعہ علی ابن ابی طالب. اویس کرنی جنگ صفین میں حضرت کا ساتھی ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے، میرے بزرگ استاد آیت اللہ حسین مظاہری حفظہ اللہ فرما رہے تھے، ہم نے خود ان کے درس میں یہ سنا، بعد میں کتاب بھی چھپی، اس میں بھی یہ بات ہے کہ اتنا عاشق رسالت تھا. ایک دن کہتے اماں جی کرتا ہے اپنے محبوب کی زیارت کر کے آؤں، اجازت دے دو. فرماتی ہے بیٹا اجازت تو ہے لیکن وہاں رکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں، زیارت کر کے آ جاؤ. چلا آیا مدینے، دیکھا کہ حضرت کسی سفر پہ ہیں. وہاں کسی بندے کو کہا دیکھ یار میری قسمت، کہنا ایک تمہارا آیا تھا عاشق، لیکن آپ نے چونکہ کہا ہے کہ ماں کی بات کو ماننا ہے، اماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے ٹھہرنا نہیں. اگر اس کا حکم نہ ہوتا اتنا رک جاتا یہاں تک کہ آپ تشریف لے آتے، میں آپ کی زیارت کرتا. اب میں جا رہا ہوں چونکہ ماں نے کہا تھا ٹھہرنا نہیں، سلام عقیدت چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے بزرگ استاد تحریر فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء آئے نا، صحابہ سے عجیب سوال کیا. فرمایا صحابہ یہ مدینے کی گلیوں میں نور کیسا ہے؟ یقین کرو انسان حیران رہ جاتا ہے. کوئی میرا مہمان آیا تھا، کہا کہ ہاں حضرت ایک جٹ بندہ ڈاچی تے چڑھے ہویا کھردرے لباس والا، اپنے آپ کو کہتا تھا او میں یمن سے آیا ہوں. کرن یمن کے ایک شہر ہے، اور ماں نے چونکہ اجازت نہیں دی تھی رکنے کی، لہذا سلام عقیدت چھوڑ کے جا رہا ہوں. استاد بزرگوار کہنے لگے ہاں وہ میرا مہمان آیا تھا، میرے لیے نور ہدیہ چھوڑ گیا. سید الانبیاء کے لیے نور ہدیہ چھوڑ گیا.
یہ اویس کرنی. اور آپ کو پتہ ہے روایات میں ہے کہ جب وہ حضرت کبھی کبھی اپنے سو پیراہن کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے کہتے تھے از یمن بوئے یار می آید، اس طرف سے جو ہوا آتی ہے اس میں میرے یار کی خوشبو ہوتی ہے. کوئی اپنے آپ کو یار کہلواتا رہے علیحدہ بات ہے، لطف تو یہ ہے کہ نبی کہے بوئے یار میں آیا. یہ خواجہ اویس کرنی، خواجہ اویس کرنی. اس کے بارے میں ہے، ایک بار ہم اتفاقاً بیٹھے تھے وہاں مدینہ، خدا ہم سب کو لے جائے. ایک ایرانی، ظاہراً تو وہ عالم دین تھے اور اس میں سادہ لباس میں تھے، میرے پاس بیٹھے تھے اتفاقاً ایک صف میں. سامنے ریاض الجنہ اور وہاں پہ حضرت کا ممبر. وہ میری کیفیت کو دیکھ کے کہتا ہے جعفری ہستی. میں نے کہا میں بھی جعفری ہوں. مجھے بھی فارسی آتی تھی، فارسی میں تو اشارہ کر کے کہتا ہے برادر جعفری ان ہمو ممبر است. مجھے اتنا بتا یہ وہی ممبر ہے جس کے سامنے زہرا کھڑی رہی. اس عالم دین نے جملہ کہا، رونے لگے ہم دونوں. اس نے پھر ایک شعر کہا. اس نے کہا جعفری پریشان نہ ہو، گر در یمنی پیش منی بمانی، گر پیش مانی در یمنی نہ بمانی. کہا دیکھو نا، کوئی یمن میں ہو، دل سید الانبیاء کے پاس ہو تو جسم یمن میں ہوتا ہے، دل تو ادھر ہوتا ہے. گر در یمنی پیش مانی، یمن میں رہ کے بھی تیرا دل میرے پاس ہے تو بامانی تو میرے ساتھ ہے. لیکن گر پیش من ہی میرے پاس ہے لیکن دل میرے پاس نہیں، تو میرے پاس نہیں کہیں اور ہے. تو کہنے لگے ہم جو شیعہ ہیں جہاں بھی رہیں ہمارا دل تو سید الانبیاء کے پاس ہوتا ہے، دل تو جناب سیدہ طاہرہ کے پاس ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے مجھے صحیفہ سجا دیا، تحفے میں دیا، ہدیہ میں. خدا اس کو زندہ و سلامت رکھے. تو اس خواجہ اویس کرنی کے بارے میں عرض کرنا مقصود ہے. اپنی اماں سے پوچھتا تھا اماں اجازت ہے آج کی رات پوری رات میں ایک سجدے میں گزار دوں؟ پوری رات؟ ہاں بیٹا اجازت ہے. ساری رات ایک سجدے میں گزار دیتا. اماں اجازت ہے آج کی رات قیام میں گزاروں؟ ہاں بیٹا اجازت ہے. پوری رات قیام میں گزر جاتی. اماں اجازت ہے کہ آج کی رات رکوع میں گزار دو؟ ماں سے کیوں پوچھتا تھا؟ کیونکہ اسلام میں حکم ہے جو بھی مستحب عمل انجام دینے لگو اپنی اماں سے رضایت لے لو. اگر ماں راضی نہ ہونا وہ مستحب عبادت نہیں رہتی. اسلام نے ماں کو اتنا مقام دیا. ہاں واجب کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر نہ، پھر اپنے خالق کی بات کو ماننا ہے، اماں کی نہیں. لیکن مستحب عمل اگر آپ نے انجام دینا ہے نا، زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جانا ہے، بوڑھی ماں سے ہاتھ جوڑ کے اجازت لے کے جاؤ. اگر اماں اجازت نہ دے تو نہ، ہو سکتا ہے ادھر سلام ہی قبول نہ ہو. یہ اسلام کے احکام ہیں جن کی طرح ہم بہت کم متوجہ ہیں. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری رات ایک سجدے میں وہی گزار سکتا ہے جس کو مسجود کی معرفت حاصل ہو. بے معرفتے کو تو ٹینشن ہوتی ہے نا. تھوڑا سا مولوی بیچارہ آخری سجدے میں ایک دعائے مستحب بھی پڑھ دیتا دن جان چھوڑ دے، نہیں ہے تو ویل لگ جائے. نہیں، لیکن اگر معرفت ہو تو جی کرے لمبا سجدہ. یہ سجدہ بڑی شے ہے، بڑی شے ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہو اسی ذات کو جو لائق سجود ہے.
ربیہ صحابی ہے پیغمبر خدا کا، 7 سال اس نے سید الانبیاء کی خدمت کی، حضرت نے اجرت دی جس طرح نوکر ہوتے ہیں ملازم۔ ایک دن زہرا کا بابا ارشاد فرماتے ربیہ تو نے بڑی خدمت کی، لیکن پھر بھی جی کرتا ہے تو مانگے اور میں دوں۔ عرض کرتے مولا پہلے ہی تو آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تو مانگ میں دوں۔ جب حضرت کا اصرار بڑھانا، کہتے اچھا مولا پھر اگر آپ حکم دیتے ہیں نا تو پھر مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں سوچ تو لوں آپ سے مانگنا کیا ہے۔ یہ بھی ہماری بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ مصباح الشریعہ ایک کتاب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات سے پر ہے، مصباح الشریعہ۔ اس میں حضرت نے یہ پہلا لکھا ہے دعا کی بات کہ فانظر اما تدعو وما تدعو، دعا مانگنے لگے تو پہلے یہ سوچ لے کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ یہ بنیادی شرط ہے۔ اس وجہ سے کبھی ہم بے معرفت لوگ خدا سے وہ چیز مانگ لیتے ہیں کہ جو اس کی شان کے بھی مطابق نہیں ہوتی، جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ لہذا معصوم نے کیا فرمایا، پہلے فانظر من تدعو، پہلے غور کر کس سے مانگ رہا ہے اور پھر سوچ کہ ما تدعو مانگ کیا رہا ہے۔ تو بولا مجھے ٹائم چاہیے، میں سوچوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سوچ لے۔ دوسرے دن آ گیا، مولا منگتا آیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں دینے کے لیے آمادہ ہوں، مانگو۔ مولا اور کچھ نہیں مانگتا، جنت میں اپنی ہمسائیگی میں ایک گھر دلوا دو۔ پتہ نہیں ہم ہوتے تو کیا مانگتے۔ جنت میں اپنی ہمسائیگی میں ایک گھر دے دو بس۔ دنیا کی چیز کیوں نہیں مانگی؟ عرض کرنے لگا مولا دنیا کی مانگتا یا وہ مجھے چھوڑ جاتی یا میں اس کو چھوڑ جاتا، کیوں نہ وہ مانگوں جو باقی رہے، باقی رہے۔ فرمایا وعدہ ایک شرط کے ساتھ، اعینونی بطول سجودکم، اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے تو کر، جنت میں اپنی ہمسائیگی میں گھر کی ضمانت زہرا کا بابا دیتا ہے۔ یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ولی اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اسلام دا کل منکران دشمنات لعنت، بے شک، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لمبا سجدہ تو کر، جنت میں گھر میں دلوں۔ خطبہ شعبانیہ آپ نے پڑھا ہوگا ماہ رمضان سے پہلے، یقیناً مولانا نے آپ کو سنایا ہوگا۔ وہاں پہ سید الانبیاء کا ارشاد ہے ایھا الناس ان ظہورکم ثقیلۃ باوزارکم فخففوها بطول سجودکم۔ او لوگو، تمہاری پشت پہ گناہوں کا بڑا بوجھ آ چکا ہے۔ ہمیں وہ نظر نہیں آتا جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن زہرا کے بابا کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری پشت پہ گناہوں کا بڑا بوجھ ہے۔ فخففوها بطول سجودکم، لمبے لمبے سجدے کر کے اس گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ کریں گے نا، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مرنے کے بعد ہلکا پھلکا ہو کے
سفر برزخ طے کر لیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر جانا تو سب نے ہے، یہ بھی مولا متقیان کی وصیت میں ہے، وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَمَامَكَ عَقْبَةً قَعُودَةً، جان لو کہ ہر بندے کے سامنے ایک دشوار گزار ٹیلا ہے جس سے چڑھ کے اس نے آگے جانا ہے۔ اور امام نے فرمایا کتنا مشکل ہوگا کہ اگر اس کی پشت پہ بوجھ بھی ہو پھر ٹیلے پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا اگر دنیا میں کوئی آ جائے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے تو اس کو غنیمت سمجھو، تمہارا سفر آسانی سے ہو جائے گا، میدان معاشر میں کئی گنا واپس بھی کر دے گا۔ جب امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سننے والے کہتے ہیں مولا وہ کون ہے؟ میرا محسن جو یہاں دنیا میں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا یہی فقیر جو تیرے دروازے پہ آیا، یہی مسکین جو تیرے دروازے پہ آیا ہے، یہ اپنے لیے لینے نہیں آیا، یہ تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ضرورت کا رکھ لے، باقی اسی کو دے دے، قیامت والے دن کئی گنا واپس کر دے گا اور تیرا سفر بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ بطول سجودکم، لمبا سجدہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ نسخہ فقط ربیہ کے لیے نہیں، یہ نسخہ نجات تیرے اور میرے لیے بھی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے خالق کو سجدہ کریں، لمبا لمبا سجدہ کریں میرے بھائی اور بزرگوں، تو یقیناً جنت میں وہ گھر مل سکتا ہے۔ جو بھی معصوم نے نسخے بتائے ہیں نا، ایک فرد کو خطاب تو فرد کو ہوتا ہے، لیکن کئی بار میں نے آپ کی خدمت میں یہ تکرار سے بات عرض کی ہے کہ معصوم کا فرمان قرآن مجید کی آیت کی طرح ہوتا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا ضامن ہوتا ہے۔ بات ربیہ کو ہے، تیرے اور میرے لیے بھی یہی نسخہ ہے کہ اگر ہم سجدے کریں اپنے خالق کو، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں بڑی قیمتی شے تھی یہ سجدہ، تبھی تو شیطان نے کوشش کی کہ یہ بھی ان سے چھین لیا جائے۔ کرو بھی نہیں، یا کرو تو غیر اللہ کو کرو۔ ہن بعد نو کوڑ بھی لگ سی، لیکن میں بھی بڑی لگ دی جلے غیر اللہ نو لوگ سجدہ کر رہے ہوتے۔ ان المساجد للہ، یہ سجدے والی پیشانی اسی کے لیے ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں۔ فقہ اہل بیت میں تعظیمی سجدے کا وجود ہی کوئی نہیں۔ عبادت والا سجدہ ہے، اور وہ بھی فقط اس ذات ذوالجلال کو۔ وہی جملہ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ والا، اور میرے پیر امیر دی غیور ریت، آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے، میں نے خود سنا، اور میرے پیر امیر دی غیور ریت، جھک اسی کو جس کو علی جھکتا ہے، جھک اسی کو جس کو علی جھکتا ہے۔ مرحوم فرماتے تھے فضائل علی پڑھوں نا، جی کرتے علی کو سجدہ کروں، لیکن جب اسی علی کو دیکھتا ہوں کہ رات کے وقت بستر کو چھوڑ کے کسی اور چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے لائق سجود وہی ہے جس کو علی سجدے کر رہا ہے، جس کو علی سجدے کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، کوشش کرو، اور یہ اس وقت ہوگا اگر معبود کی معرفت ہوگی۔ آپ تفسیر کی طرف رجوع کریں نا، تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ لیعبدون کا معنی یہاں ہے لیعرفون، کہ میں نے جن و انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کر لیں۔ اگر معرفت حاصل کر لی، عبادت کے بغیر رہ سکتے ہی نہیں۔ پہلا سٹیپ ہی معرفت ہے۔
اگر معرفت ہو گئی پھر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے؟ یہ جو نہیں کرتے پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ علی کے رب کی عظمت کیا ہے۔ پہچانتے ہوتے تو جھکتے، سجدہ کرتے۔ ہم معموم ہیں، کوئی ہمارا امام ہے، ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جس چوکھٹ پہ علی کی پیشانی جھکتی ہے تیری اور میری بھی اسی پہ جھکنا چاہیے، تب حق کے تشیع ادا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے وہ روایت کہ یا عمار اذا سلک الناس الى وادی وعلی بن ابی طالب علیہ السلام الى واد آخر فاتبع علی بن ابی طالب ودع الناس۔ اے عمار، اگر میرے بعد تو دیکھے کہ دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے، میرا ویر علی دوسرے راستے پہ جا رہا ہے، دنیا کو دفع کر علی کے پیچھے چل۔ دائنا چھوڑ ان کو، واتبع علی ابن ابی طالب، علی کی اتباع کرو، علی ہی صراط مستقیم ہے۔ تو جس خدا کو علی جھکتا ہے میں اس کو کیوں نہ جھکوں؟ اس لیے لذت تب آئے گی جب معرفت ہوگی، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے دروازے پہ جاؤ جن کو خدا نے خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، اور میں تو تھا ہی ایک پوشیدہ خزانہ، میں نے چاہا میرا تعارف ہو جائے، میں نے محمد و آل محمد کو خلق فرمایا۔ یہ اسی لیے آئے، انہوں نے اپنے عمل سے بھی بتایا، اپنے قول سے بھی بتایا، اپنے وصیت ناموں میں یہی چیز تذکرہ کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جتنے انبیاء ہیں سب کا یہی ایک ہی نعرہ تھا، ایک خدا کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک خدا کو جھکو۔ تیرا اور میرا کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، لائق عبادت سوائے اس ذات کے اور کوئی نہیں، بس لائق سجود سوائے اس ذات کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، عبادت کی لذت اس وقت آتی ہے کہ جب معرفت ہو۔ اب معصوم ہستیوں کا کردار دیکھیں، کیوں جھکے پڑے ہیں اپنے خالق کو؟ معرفت کی وجہ سے۔ جتنی معرفت زیادہ اتنی عبادت زیادہ، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادی، یہ تینوں کتابیں ایسی ہیں جو تجھے غیر اللہ سے ہٹا کے اللہ کے دروازے پہ لے جائیں گی، اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر ظاہر ہے جو اصل ہدایت کا منبع ہی چھوڑ دے پھر اس کو بھی خدا اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے ڈھیر سارا آپ کو تنگ کر لیا، پریشان نہ ہو۔ یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو کی جائے، آخر اتنا اہتمام، اتنا سلسلہ، اتنا سفر، تو میری یہی اپیل ہے کہ بندہ بننا ہے تو اپنے خالق کی بندگی کرنا ہے۔ تیری اور میری بندگی کا وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کر کے اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیں، اور پھر یہ بھی ہے عبادت کر کے تکبر نہ کریں۔ یہ بدبخت شیطان چھوڑتا نہیں ہے، بڑا بدبخت ہے۔ یہ بھی مولا متقیان کا نہج البلاغہ میں ہے کہ ایک بدبخت نے اندازہ لگایا تھا کہ خدایا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اندازہ لگایا تھا، لیکن بدبخت اپنے اندازے میں سچا نکلا، کر گیا گمراہ جہان کو، کر گیا۔
اس لیے اس کی گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ وہ مینار ہدایت جو قرآن کی شکل میں ہے، معصوم کے فرمان کی شکل میں ہے، ان سے ہدایت ہوگی تو نتیجہ نکلے گا۔ اور خصوصاً ہم لوگ، یہ بھی حافظ سیف اللہ صاحب کا جملہ ہے، میں نے خود سنا تھا، فرماتے تھے شیعہ غیرت کر، اور مذہب میں تو عابد ملے گا، تیرے مذہب میں تو زین العابدین ہے۔ یا حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، تیرے مذہب میں زین العابدین ہے۔ اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھ گئے اس لقب کی عظمت اس وقت، اس دن پتہ چلے گا جس دن میدان محشر میں پوری انسانیت موجود ہوگی، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر مہدی دوران تک سارے معصوم ہوں گے۔ ایک صدا آئے گی، این این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ کوئی نبی مرسل، کوئی امام اس صدا پہ لبیک نہیں کہے گا، اگر کہے گا تو حسین کا غیرت مند بیٹا سجاد، زین العابدین۔ میرے بھائیوں، ذہن میں سوال آتا ہے کہ عبادتیں تو بہت کچھ کر گئے۔ صاحب ممتع الاعمال نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب زینب کبریٰ شام کو فتح کر کے بی بی آئی نا مدینہ، تو جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلا بھیجا۔ جابر آئے، بی بی نے ایک بڑا جملہ دکھی کہا، فرمانے لگی جابر یہ بھی حالات زمانہ ہو گئے، تم لوگوں نے ہمارے دروازوں پہ ہی آنا چھوڑ دیا۔ بڑا حجت کا جملہ ہے، سوچو۔ دل ہی دل میں تڑپ کے کہتے زینب کس منہ سے آئیں، تیرا حسین جیسا ویر ذبح ہو جائے، تیرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں، مجمع عام میں تیرے سر سے چادر اٹھ جائے، بدماشوں کے مجمع میں تو خطبے دیتی رہے، ہم زندہ رہیں کس منہ سے آئے۔ بی بی نے فرمایا مقصد ہے تیرے بلانے کا، حکم فرماؤ۔ کہا دیکھنا یہ مسجد میں جا کے میرے سجاد کی ذرا حالت تو دیکھنا، عبادت کر کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے میرا بیٹا، جا کے کہہ دے تو ایک ہی نشانی بچ گیا ہے، عبادت میں کمی کر، کوئی اور تو ہے نہیں، پچھلوں کی بھی مثال تو ہی ہے، ذرا عبادت میں کمی کر۔ جناب جابر کہتے ہیں میں آیا مسجد میں، دیکھا امام عبادت میں مصروف ہیں، فارغ ہوئے، چچا جابر کیسے آنا ہوا؟ مولا میں خود نہیں آیا، آپ کی پھوپھی نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ ذرا عبادت میں کمی کر۔ یہ جملہ سننا تھا، فرمایا او میرے بیٹے محمد باقر، جانا ذرا وہ صحیفہ اٹھا کے لے آ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے، باقر العلوم، وہ صحیفہ اٹھا کے لے آئے۔ زین العابدین نے پڑھنا شروع کیا، رونا شروع کیا، زارو قطار رو رو کے کہتے ہیں کس کی طاقت ہے جو میرے جد علی ابن ابی طالب جتنی عبادت کرے۔ میں اتنا عرض کروں گا مولا، عبادت تو علی علیہ السلام بڑی کر گئے، لیکن زین العابدین تو تیرا لقب۔ اس کی کیا وجہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ ہر بندے کی فطرت بتاتی ہے کہ ذرا سجاد کی عبادت کے ماحول کو تو دیکھو نا۔ بہنیں بیٹیاں پردوں میں بیٹھی ہوں، 1000 رکعت پڑھ لینا آسان ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور زینب کی چادر کو لٹتا دیکھ کے سر بسجود ہو کے سبوحن قدوس رب الملائکۃ و تسبیح کی تسبیحات پڑھنا زین العابدین کا ہی کام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔